الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا بھئی خاموش بیٹھ جائے آپ كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز صدر جلسہ اور حاضرین مجلس، اس وقت میری تقریر کا موضوع ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب الجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصر بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مولک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ اخبارات کی سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے فور ویلر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. رسم جہیز نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم جہیز نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں. کیسے انہیں جہیز دیں، کیسے شادیاں کریں، کیسے انہیں جہیز دیں، کیسے شادیاں کریں جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں. پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم، کہیں مسکان و مصباح اسلامی شریعت کا نام لیوا سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستو اور میری ماں بہنوں، عورت رب الجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونق بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں، جن میں زیادہ
یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا، وما علینا الا البلاغ۔